اوکے. تو ان کی جو ایک ہے، ان کا ناول کہہ لیں، کتاب کہہ لیں، جب زندگی شروع ہوگی، اس پہ تو آپ سب پڑھ کے آئے ہوں گے. اس میں سے جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں، جو آپ کو بات عجیب لگی ہے، یا جو بات آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہم سب کو، یا کچھ بھی اس پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے. اس میں سے پڑھ کر آپ کچھ یہاں پہ سنانا چاہتے ہیں، تاکہ کسی کے اگر نظر نہیں بھی پڑی اس پہ، وہ سوچ نہیں اس کی گئی وہاں پہ، آپ کی گئی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں. اچھا سسٹر افسا، آپ نے پڑھی، آپ سٹارٹ کریں پلیز. جی میں نے پڑھی ہے، میں نے 22 پیجز تک پڑھے ہیں. تو باب جو پہلا ہے آخرت کے حوالے سے ہے نا، تو اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے بڑے خوبصورت طریقے سے، اور لگتا ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس طرح منظر کشی کی گئی ہے، اس طرح بتایا گیا ہے کہ جب سب لوگ مصروف ہوں گے، اپنی مصروفیت میں ہوں گے، اپنے زندگی کے مختلف کاموں میں، اپنے شغل میں، اپنے دلچسپیوں میں، ہر بندہ جب مصروف ہوگا تو اچانک جو قیامت ہے وہ رونما ہوگی، اور ہر طرف جو ہے بربادی وہ شروع ہو جائے گی. مطلب کائنات کی، زمین، سورج، آسمان کی جب یہ ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو پھر وہاں پہ ایک کہانی، ایک انسان کے، ایک آدمی کی بیچ میں کہانی ڈالی گئی ہے کہ جو صالح عمل کرتا تھا تو اس کا ایک صالح فرشتہ ہوگا جو اس کے قریب کھڑا ہوگا، وہ اسے بتائے گا کہ تم نے مجھے کبھی فری نہیں ہونے دیا تھا. صالح فرشتہ اس انسان سے کہے گا کہ آپ نے مجھے کبھی فری نہیں ہونے دیا تھا، کبھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے تھے، کبھی رزق کسی کو پہنچانا، مدد کرنا کسی انسان کی، کبھی نماز کی طرف آپ بھاگ رہے ہوتے تھے، کبھی آپ کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ، تو آپ نے مجھے کبھی فارغ نہیں ہونے دیا، میں بس آپ کی نیکیاں لکھتا ہی رہتا تھا. مطلب اس طرح جو کہانیاں وہ بتائی گئی ہے. اچھا، تو آپ کے اوپر کیا اس نے افیکٹ کیا، کیسی لگی آپ؟ بہت اچھی لگی ہے، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. مطلب سیم ایسے بالکل. جیسے ڈرامہ چلتا ہے تو آنکھوں کے آگے نظر آتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے، ہوں. تو اس میں پھر انسان اپنے آپ کو رکھ کے سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو ایسے میری فیلنگز آ رہی تھی، اور ترتیب سے پڑھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے، بار بار میں پچھلے فقرے دوبارہ پڑھتی تھی، پھر سمجھ آتی تھی کہ اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے. پتہ نہیں وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے جذباتیت والی، اس وجہ سے شاید ایسا ہو رہا تھا. صحیح ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اس کے علاوہ عبد الباقی ہیں یا عبد الباقی بھائی ہیں، آپ نے جی پڑھا یہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ جی آ رہی ہے، بالکل صاف. جی میں نے فرسٹ چیپٹر پڑھا تھا، کافی اچھا، یہ کافی اچھی بک ہے. اور اچھا، اس میں میرا کوشچن تھا دو جی جی کریں. دو کوشچن اس میں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ فرسٹلی جو ہے یہ جو، ایک سیکنڈ، جو شروعات میں جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں، تو وہ برزخ کی بات ہو رہی ہے نا؟ کہ جب وہ یہ جو عبداللہ رہتا ہے، وہ اس کی موت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ برزخ کی لائف میں چلا جاتا ہے نا؟ ایسے ہی جی ہے نا؟ جی جی جی. جی. تو برزخ کے بارے میں مجھ کو تھوڑا ایکسپلینیشن چاہیے تھا، مجھے زیادہ نہیں معلوم کہ برزخ کی زندگی کیا. اس میں جو مطلب اسلام میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے اس کا، میں نے پڑھا نہیں ہے، تو کوئی جی دے بالکل سکتا ہے ہے. تو جی کیا جی، ہوگا. اسر صاحب آپ اور اس پہ دوسرا بات کوشچن کریں تھا، گے آپ؟ جی جی بولیں بولیں. جی دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ کیا مطلب جیسی موت آئے گی ہم لوگ کو، تو کیا فوراً ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کیا فوراً مطلب روح ڈائریکٹ ہم لوگ کی وہاں جائے گی؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کیا نام ہے، وہ جنت میں دیکھیں گے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو. تو کسی جگہ پہ میں نے یہ سنا تھا کہ ڈائریکٹ سی روح نکلتی ہے ہم لوگ کی، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہم لوگوں کو. پھر جو ہے اس کا انتظام ہوتا ہے بعد میں قبر کا یا پھر تو یہ دو کوشچن اس سے تھے میرے. اور اوکے. اسٹوری تو ماشاء اللہ بہت اچھی تھی، اتنی پڑھی ہے میں نے، ابھی فرسٹ چیپٹر ہی پڑھا ہے، تو پلیز اس کا رپلائی اگر کوئی. جی اور جی کیا یہ میں بتا سکتی ہوں؟ ایکسکیوز جی جی می. ضرور. جی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ کس طرح سے یہ پروسیس ہے اس کا،
کہ جس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے نا، سیم وہی پروسیس ہوگا ڈیتھ کا. جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، چاہے وہ نارمل ہے، چاہے وہ آپریشن کے ساتھ بچہ جب ڈلیور ہوتا ہے، تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اور اس کو نرس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اس کو واش کرتی ہے سب کچھ. سیم اسی طرح سے حضرت عزرائیل علیہ السلام جب روح کو نکالیں گے تو اس میں جو نیک روح ہوگی اس کو باقاعدہ جنت کا کپڑا، جنت کا جو خوشبو سے مہکا ہوا کپڑا ہوگا، جس میں حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو ایک نیک بندے کی روح ہے وہ نکالیں گے. تو جیسے قرآن میں 30 پارہ میں آتا ہے کہ نرمی سے نکالنے والے، یعنی اتنی آرام سے ان کی روح نکلے گی اور پھر اس کو جنت کے کپڑے میں لپیٹ کے اور پھر ان کو جو فرشتے ہیں باقی ان کے حوالے کیا جائے گا. اور اسی طرح سے ان کو لے جایا جائے گا جبکہ میت گھر میں ابھی پڑی ہوگی. تو اس وقت یہ ہوگا جو نیک روح ہوگی اس کو آسمان کی طرف اس کا سفر شروع ہوگا، اور اس میں ان کو باقاعدہ جو فرشتے ہیں خوشبو کی وجہ سے وہ پہچان لیں گے اور مرحبا کی صدائیں ہوں گی اور ان کا تعارف کرایا جائے گا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پھر اس طرح سے اللہ کے پاس اس کو لے جایا جائے گا. اور جس طرح سے سجدے کا یہاں تو انہوں نے بتایا نا کہ بہت مقرب لوگ ہوتے ہیں جن کو اس مقام تک جانے کی اجازت ملتی ہے. تو عام بندوں کا جو ہے وہ اس طرح سے ہی ہے کہ اس کے غسل تک وہ روح واپس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم زمین کے امانت، مطلب زمین قبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ میری امانت ہے جب تک کہ یہ قیامت کا دن نہیں آ جاتا. تو سیم اسی طرح سے جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی جیسے اللہ نے فرمایا ہے سورت اسی میں 30 پارہ میں کہ کھینچ کے ڈوب کے نکالنے والے فرشتوں کی قسم. تو جس طرح سے جھاڑیوں والا کپڑا ہوتا ہے، جھاڑی ہوتی ہے کانٹوں والی، اس کے اوپر ایک باریک کپڑا ڈال کے اس کو کھینچے تو وہ تار تار ہوتا ہے. تو سیم اسی طرح سے وہ جو روح پاؤں کی طرف گھستی ہے اور اس کو نکالا جاتا ہے کھینچ کے. پھر اس کے بعد اس کے لیے ایک کانٹے دار کپڑا ہوتا ہے جس میں لپیٹ کے اور پھر اس کو روح کو لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر اتنی بدبودار کیونکہ وہ روح ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے برزخ کا مقام کون سا ہے، یہ جو اعمال نامے ہوتے ہیں یہ ایک تو علیین میں جاتے ہیں یا پھر سجین میں جاتے ہیں. اب سجین وہ مقام ہے جو میں بھی دنیا میں زمین کی گہرائیوں کے نیچے ہو، اور علیین جو ہے وہ درجہ ہے اللہ کے عرش کے نیچے. اب جو روح ہوتی ہے جسم تو قبر میں ہوگا، لیکن برزخ ایک ایسا مقام ہوگا جس میں انسان خواب کی حالت میں جنت کے مزے محسوس کرے گا. اس کو صبح و شام جنت کا دیدار کرایا جائے گا اور اس کو مقام دکھایا جائے گا، دیکھو یہ تمہارا مقام ہے جو تمہیں قیامت کے بعد ملے گا. اسی طرح سے جو گناہ گار انسان ہوگا اس کا جسم تو قبر میں ہوگا لیکن اس کی جو روح ہوگی جو وہ ہوگی سجین میں، اور اس کو جہنم کے جو عذاب ہیں وہ اس کے روح کو محسوس ہوں گے اور اس کو صبح و شام اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مقام ہے جس میں تم نے قیامت کے بعد جانا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے اس کا برزخ کا مقام وہ بیسیکلی آپ کی روح کو چیزیں. اچھا جی بالکل ماشاءاللہ. جی اچھا برزخ کے معاملے میں اسپیسیفک آپ برزخ کو تھوڑا کر سکتے ہیں کہ برزخ کس طرح کا، یا صرف اس کو کیونکہ ان کا جو کوشچن ہے وہ اسپیسیفائی اس کے لیے برزخ کے بارے میں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا بالکل، اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں تو بتا دیں. جی جی برزخ وہی تو ہو، یہ جو علیین ہے یہ بیسیکلی ایک سمجھے کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ نیک لوگوں کے اعمال نامے وہاں پہ مرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، اور جہاں کا اعمال نامہ ہوگا وہ روح جو ہے وہ وہیں جائے گی. اب نیک لوگ جو ہے وہ برزخ میں، یعنی برزخ ایک بیسیکلی ایک آڑ ہے، ایک ایسا پردہ ہے جو موت کے بعد کھل جاتا ہے. جیسے اب اس وقت ہم اس دنیا میں ہیں تو جیسے ہی ہم موت کا گرگرا آتا ہے تو وہ پردہ ہٹتا ہے. ہم جیسے ہی موت اور اس کے بعد جب اللہ کے پاس جب مطلب نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پاس جب جائیں گے ان کا تعارف اور بتایا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ اس کو یہ اب سو جائے گا. یعنی جسم تو قبر میں ہوگا لیکن اس کی جو روح ہوگی وہ ایک ایسا مقام ہوگا جو کہ سمجھیں گے لوگ اس کو جنت ہے. جیسے عبداللہ یہاں پہ آگے چیپٹر میں آئے گا کہ عبداللہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت میں تھا، تو اس کو صالح بتائے گا کہ وہ جنت نہیں تھی، وہ ایک برزخ تھا، ایک عارضی ٹھکانہ تھا جہاں تم جنت کے مزے لیتے رہتے. تو بیسیکلی علیین جو ایک درجہ ہے
نیک لوگوں کا وہ برزخ ہے. اب جو سجین ہے وہ ہے یعنی جو گناہگار لوگ ہیں وہ اس جگہ پہ رہیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ جائے گا، نیک لوگ جائیں گے اور اس کو وہ جنت سمجھیں گے، لیکن بیسیکلی وہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے جو برزخ ہے. ہوں، اچھا تو میں اس سے تھوڑا بہت بتا دوں. بیسیکلی جو برزخ ہے نا ایک ایسا ویٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر جو ہے نا وہ ساری روحیں اکٹھی ہوں گی، اور اس میں جو ہے نا وہ سجین اور ان کی جو بات کی جا رہی ہے، وہ جب روح جاتی ہے نا تو وہ وہاں پہ باقاعدہ ایکچولی بندہ جب مرتا جاتا ہے نا اسی وقت اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچت ہو گئی ہے یا پھر میں مارا گیا ہوں. تو وہ ایک ویٹنگ پوائنٹ ہے سب لوگوں کو حشر میں اکٹھا کرنے کے لیے کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک دفعہ پورے ہو جائیں. اس کے بعد ان کو حشر کے لیے اٹھایا جائے گا، حشر میں جائیں گے اور وہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ حساب کتاب شروع ہوگا. تو برزخ اسپیسیفکلی ایک ویٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ جو نیک اور بد روحیں ٹھیک ہے جی، وہ جو زیادہ میرے خیال سے انٹرٹین کیا گیا نا وہ نیک روحوں کو کہ وہ برزخ میں جائیں گے اور پھر وہاں پہ ویٹ کریں گی. جب بندہ مرتا ہے نا تو ایک حدیث ہے بڑی ڈیٹیل سے، نبی علیہ السلام کسی کا جنازہ پڑھنے گئے، وہاں پہ بیٹھ گئے تو زمین کو ریدنے لگے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا وہ معاملہ کہ کس طرح روح کھینچنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور کس طرح وہ کس لباس میں آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن کی جب کوئی فرشتے روح وہ ایک خوشبودار لباس لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو کہتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجی الی ربکم، کہ اپنے رب کی طرف لوٹ. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اس طرح مخاطب کرتے ہوئے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں، وہاں پہ اس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس کا جو باپ کا نام ہوتا ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے. تو آگے سے آواز آتی ہے کیا ہی پاک روح ہے. تو جب اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک بدبودار لباس میں دو فرشتے آتے ہیں اور وہ بدبودار لباس میں اس کو لپیٹ کر اس طرح سے کھینچتے ہیں اس تکلیف دہ عمل سے، اور پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے کر چلتے ہیں. اور وہاں پہ جا کر اس کا نام جو ہے نا وہ بڑے برے طریقے سے مطلب مخاطب کروایا جاتا ہے. تو آگے کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا ہی بدرو آئی ہے کہ اس کی بدبو سے وہ بھی جو ہے نا وہ، اور اس پہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ آسمان سے پھر زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے اور وہ اس کو ویٹ کرنے کے لیے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. تو کچھ روایات میں آیا کہ ان کی جو روح ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ وہ اوپر جا کے آسمانوں میں پھر واپس ویٹنگ جو آپ کا برزخ ہے اس میں آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس دن نکالی جائے گی جس دن حشر کا معاملہ ہوگا، جس دن اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے. پہلی آواز ان کی تھوڑی آہستہ ہوگی پھر تیز ہوتی جائے گی، تو وہ سارا معاملہ ہے. اچھا اس کے بعد عبد البکی بھائی ہو گئے ہیں، کاشف شیخ بھائی آپ نے اس کو پڑھا ہے، آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اوکے، سسٹر فاطمہ آپ اس پہ آپ نے پڑھا ہوگا. آپ کا مائکرو فون آن ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عدیل سلطان. جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں پھر ان میں نے کہا پتہ نہیں سارے چپ ہو گیا میری. اچھا عدیل سلطان آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے بھائی. اوکے جی اس کے بعد بھائی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ روح کو زمین پر پٹک دیا جائے گا، جو کافر کی ہوتی ہے اس کو. جی جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جس انسان کا تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوگا، جس انسان کی نشو و نما نہیں ہوئی ہوگی، اس انسان کو جو زمین ہے وہ ڈیلیور نہیں کرے گی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں پٹک دی جائے گی، تو اٹس مین کہ اگر ڈیلیور کر بھی دے گی تو اللہ تعالیٰ واپس جو ہے روح کو زمین میں ہی مطلب پھینک دیں گے. وہ اس میں ایک وہ تھوڑے سے مجھے لفظ یاد ہے، ایک آیت کی آگے پیچھے پوری آیت یا ریفرنس یا اس میں اس طرح ہے کہ ایسا کل تم فی الارض، کہ وہ زمین کے ساتھ چمٹے رہیں گے، زمین ان کو ڈیلیور نہیں کرے گی، چھوڑے گی نہیں اس روح کو جس کی ہوں نہیں ہوگی. اچھا آپ کی آواز کٹ گئی تو مجھے نہیں سمجھ اور نہ آیا آپ کیا. جو ہم ادائیگی کریں اس کی وقت پر. اور دوسرا ہے کہ سسٹم کے تھرو
کہ ہم سسٹم کو لانے کی اپنی پوری جد و جہد اور کوشش کریں، جو جو سسٹم بھی اللہ رب العزت نے بتائے ہیں، تو تب اس انسان کی روح کی جو ہے نا شفا مکمل ہوگی، تو پھر زمین اسے ڈلیور کرے گی، یعنی اس کی روح کو۔ جی بس یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی۔ یہ ہو گیا تو ہے چلے. نا کہ جی 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 شیخ کاشف شیخ بھائی. نہیں، فاطمہ بول رہی تھی مجھے لگتا ہے۔ نہیں، میں آپ فاطمہ آپ میری اس آواز چیپٹر پہ بات کریں گے نا، کچھ آپ کریں نا اس چیپٹر کے بارے میں کچھ. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے. ابھی وہ چیپٹر کے حوالے سے اگر اس میں سے آپ نے کوئی نوٹ بنایا یا کوئی آپ کا کوسچن ہے تو وہ. جس طرح سے یہ بتا رہی ہے نا کہ وہ ڈلیور مطلب اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ایک انسان ہوتا ہے نا، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہوتی ہے نا، جو قبر اس کی ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ اس کے لیے مطلب دہشت زدہ ہو جاتی ہے کہ وہ قبر کہتی ہے کہ تو اس دنیا میں اس زمین پہ جتنے بھی لوگ تھے، مجھے تو ان میں سب سے برا انسان تو لگتا تھا. تو نے اس زمین کے اوپر جتنا ظلم کرنا تھا، تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اب میں گن گن کے تجھ سے بدلے لوں گی. مطلب وہ جو قبر اس کی کہتی ہے تو آ میرے پاس. تو مطلب یہ کہ جو اس میں قرآن میں بھی جو بتایا گیا، جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ ایک جو گناہ گار ہوتی ہے، اس کی قبر بھی اس کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتی. لیکن وہ اس کی روح، اس کی جسم تو اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو مقام بتایا گیا ہے وہ سجین کا بتایا گیا ہے کہ ان کے جو اعمال نامے ہیں وہ جب فرشتے لے کے جاتے، جیسے ایک سالے ہے، مطلب دو کرامن کاتبین ہے، ایک نیکی والا ایک برائی والا ہے، تو وہ اس کے جو دفتر ہوتے ہیں اس کے گناہوں کے، وہ سجین میں جا کے وہ رکھ دیتے ہیں. اب اس کی روح بھی وہی سجین میں جاتی ہے، اور سجین وہی جیسے برزخ ہے نا، مطلب ایک نیک لوگوں کی کا وہ ویٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک گناہ گاروں کا ویٹنگ پوائنٹ ہے. تو ان کا جو ویٹنگ پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ان کو صبح و شام وہ پھر جہنم دکھائی جائے گی، ان کا مقام دکھایا جائے گا. تو یہ ہے اس کے بارے میں. تو باقی یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اگر میں یہ بتاؤں کہ میں نے یہ 12 سال پہلے پڑھی تھی، اور اس سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری مطلب ایک دم سے میرا لائف سٹائل جو تھا نا وہ بدلا. پھر میں قرآن کے ساتھ جڑی، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے وہ ایک مطلب کالج میں پروفیسر تھے، اور میرے خیال میں انہوں نے اپنے تمام اسٹوڈینٹس کو یہ ڈاؤن لوڈ کر کر کے یہ 12 سال پہلے سب کو پڑھائی. اور یہ اچھا. میرے خیال میں ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ کہ قرآن کی تفسیر اگر دیکھا جائے نا، کہ اگر کسی نے قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو یہ بک بہت رہنمائی کرتی ہے آپ کی اس سینس میں نا. بالکل خاص طور پہ 30th پارا جو ہے نا، وہ بہت زیادہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہ یہ کتاب آپ کی بہت مدد کرے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس کے بعد محمد کاشف اقبال بھائی ہیں. سسٹر سمیرا. اوکے نو پرابلم. سسٹر سمیرا. اوکے. اس کے بعد ذیشان سعید. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ. آپ بتائیں. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. جی یہ ایکچولی میرا فرسٹ بک ریڈنگ ایکسپیرینس تھا. یوزلی اس سے پہلے میں نے اوکے. بک ریڈس کری تھی، بٹ جسٹ فار انفارمیشن کے پہلے کوئی ایسی ریگارڈنگ پورے دین اور اسپیسیفکلی کوئی ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اتنا ان ڈیپتھ میں نہیں پڑھا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے یہ ریلیٹڈ میں بک پڑھی ہے. اینڈ جب اس کا فرسٹ چیپٹر جیسا ٹاسک تھا کہ فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کیا، تو وہ ویژوائزیشن بہت کلیئر ہوا کہ وہ آخرت کے ماشاءاللہ. دن کا منظر کیسا رہنے والا ہے، ایک نیک کے لیے بھی اور ایک برے انسان کے لیے بھی. اس کے ان سے کچھ ڈاؤٹ ماشاءاللہ. بھی آئے جو ماشاءاللہ پہلے ہی سسٹر نے کلیئر کر دیے. مجھے بھی وہی سیم ڈاؤٹ تھا کہ برزخ میں پہلے ہی کیسے اللہ کے سامنے پہلے ہی کیسے پیش ہونے والے. یوزلی یہ ڈاؤٹ یہ تھا کہ ہم قبر میں جانے کے بعد ہمارے سے 3 سوال ہوں گے، اس کے بعد ہماری شاید سے روح جائے. بٹ ماشاءاللہ وہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا اس کے بعد کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہے کوئی بھی
कोई रैंडमली या कुछ भी, वरना मैं भी कुछ आपको बताना चाहूँगा। इसका सबसे सबसे खूबसूरत जो मतलब जिसमें मैं इस दुनिया में नहीं रहती, मैं फील करती हूँ कि मैंने ये जितनी दफा भी पढ़ी है कि इसमें वो जो उनका सफर है, जो अब्दुल्ला का, जब वो उनको लेके जा रहे होते हैं कि अब अल्लाह ताला के पास आपकी मतलब एक मुलाकात, मतलब वो उस तरह से तो नहीं, एक आवाज उनको सुनाई देती है, या वो मुशाहदात कर रहे हैं कि किस तरह से एक नूरानी और सारा एक मंजर है। और अगर बंदा ये फील करे कि एक दिन ऐसा होगा कि ये मैंने देखना है और अल्लाह ताला के साथ मेरा तारुफ, क्योंकि ये हर सूरत में ये इस तरह से होना है ना। आप ये देखें कि हमारा जिस्म पड़ा होगा, अभी हमें दफन नहीं किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस उस वक्त तक होता है जब तक कि मैयत घर में मौजूद होती है, और जब तक कि उनको गुस्ल दिया जाता है, और जनाजा ले जाने से पहले वो दोबारा से रूह वापस आ जाती है। अल्लाह, ये सारा जो मतलब जितना ये टाइम लगा है, तो वो कुरान के हिसाब से देखा जाए तो वो इंसान जो है उसके दफनाने से पहले ये सारा अमल हो जाता है। अब उसमें आप ये देखें कि ये फील बंदा करे कि मेरी रब के साथ इस तरह से बातचीत होगी और रब को मेरे बारे में बताया जाएगा कि ये फलां बिन, क्योंकि जाहिर है नेक रूहें ही जाएंगी ना, गुनाहगार लोगों के लिए तो आसमान के दरवाजे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो जब नेक लोग जाएंगे तो वो क्या मंजर होगा जो इसमें, ये देखें, ये एक इंसान की लिखी हुई किताब है, और इंसानी अकल के हिसाब से उन्होंने उतना, जितना अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें अकल और लिखने की ताकत दी है, लेकिन वो मंजर देखें कि जो उस दुनिया में जाके जब ये पर्दे खत्म होंगे और वो पर्दे हमारी आंखों के आगे खुलेंगे और वो मुशाहदात होंगे, वो किस तरह के होंगे। तो जब ये फीलिंग्स आती हैं तो फिर ये है कि फिर तो हमारा ईमान और यकीन जो है पुख्ता होना चाहिए कि फिर हमें नेक अमल, और जो इसमें बताया गया है कि जब अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि देखो, तुम्हें ये मुकाम इस वजह से मिला है कि तुमने लोगों मेरा पैगाम समझा, लोगों तक पहुंचाया, और मेरे लिए जिंदगी अपनी वक्फ कर दी है, और ये उसका बदला है। तो इससे हम्म, समझने का पॉइंट तो ये है ना कि जो किरदार इसमें अब्दुल्ला का दिखाया गया है, हम भी उसी तरह का लाइफस्टाइल अपनाएं, हम भी उसी तरीके से वही हम अपने साथ लेके चले। हमारा टारगेट वही होना चाहिए, हमारा गोल वही होना चाहिए कि जैसी जिंदगी इसमें, अब आगे जाहिर है सारी स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे, तो हमने इंशाल्लाह इस बुक से ये सीखना है कि जो इस करैक्टर में बताया गया है, हम कोशिश करें कि हम वैसे बने, अपने बच्चों को उस ट्रैक पे लेके इंशाल्लाह। आए, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार, हमारी कम्युनिटी। तो हम ये मैसेज किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं कि हम भी, अल्लाह ताला उस दर्जे पे हमें भी लेके जाए कि हम भी उस मुकाम तक पहुंच सके। आमीन। मकसद तो यही है ना इस बुक के पढ़ने का, कि इससे हमने जी हासिल क्या किया है। जी, पूरे इल्म का एक पॉइंट है ना, वो यही है कि पूरा इल्म हम अल्लाह ताला की पहचान और अल्लाह ताला से क़यामत के दिन मिलने से, और उस उन 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 जो है वो मामलात से जो हमारे मरने के बाद हमारे साथ किए जाएंगे, उन बुरे मामलात से बचने के लिए हम सारे का सारा इल्म हासिल करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। अभी मैंने इसमें से कुछ पॉइंट नोट किए थे, आप सबका जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले वो अभी जो डिस्कशन हो रही थी कबर पे, तो इसके हवाले से ना एक बड़ी डिटेल से मिशकात में एक हदीस है, हदीस नंबर 130 है। नबी इस्लाम ने बड़ी डिटेल से जो है ना वो उसको फरमाया। मैं आपको वो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ ताकि वो हमारे सब के लिए बेनिफिशियल हो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो स्याह फाम नीली आंखों वाले दो फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? जो नबी इस्लाम को सवाल पूछा जाएगा ना उस बंदे से कि इस बंदे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल ख्याल है, नबी इस्लाम के बारे में। तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था कि तुम यही कहोगे। फिर इसकी कब्र को तूल और अर्द में 70-70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है, मतलब राइट लेफ्ट और जो है वो फ्रंट बैक से। फिर उसे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें बता बता आऊँ। लेकिन वो कहते हैं दुल्हन की तरह सो जा।
جسے جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کرتا ہے. مطلب کوئی بھی جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک احساس بندہ جو بڑا رسپیکٹ فل ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملے کو سر انجام دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں جب اٹھایا جائے گا نا تو وہ کوئی بڑا رسپیکٹ والا کوئی عظیم بندہ یا عظیم فرشتہ آئے گا جو تمہیں اس سے بیدار کرے گا. حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خواب گاہ سے بیدار کرے گا، اللہ تعالیٰ کریں گے. اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنا تو میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا. وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے. پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس سے اس کو ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی، پس اسے اس میں مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس خواب گاہ سے اسے دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی جو سارے جسم میں سے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ بچ جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن پھر سے پیدا کریں گے. اس سے آگے 2 نمبر آگے ایک حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قبر کے معاملے میں کہ وہ کتنا حساس لیتے تھے قبر کو، کہ جب آپ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو ہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے آسان تر ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد جو منازل ہیں وہ اس سے سخت اور سخت ہیں. مطلب آخرت کے معاملوں میں سے جو ہماری جب زندگی شروع ہوگی اصل زندگی، اس کی جو منزلوں میں سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر ہے. جو وہ قبر کے امتحان میں سے پاس ہو گیا اس کے لیے آسانی ہے، اور جو پکڑا گیا قبر میں اس کی خیر نہیں ہے. باقی اس کتاب کے حوالے سے میں نے اپنی لائف میں اس طرح کی کتاب پہلی دفعہ پڑھی ہے، کیونکہ میں جو ناول جن کا نام ناول ہوتا ہے نا ان کے حوالے سے میرا ایک جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ اور طرح کا تھا. مائنڈ کے ناول کس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کبھی پڑھا نہیں تھا اس لیے. تو اس میں جو پہلے انہوں نے بات کیا نا ایک پرتگال میں جو زلزلہ آیا تھا، جو ایک بانی ہے یورپی مغربی دنیا کا والٹیئر، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کا بنیادی پیغام یہ تھا کہ نئی دنیا میں مسیحیت کے پیش کردہ ایسے خدا کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں جس کے نازل کردہ عذاب میں بے گناہ اور گناہ گار بلا تفریق مارے جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کم علمی کا لیول ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ زلزلہ یا آفت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مارے گئے، وہ نیک لوگ بھی اس میں مارے گئے جبکہ گناہ گار لوگ بھی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی زلزلے اسی عذاب میں سے کچھ لوگوں کو پناہ دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اسی میں مبتلا کر کے جو ہے وہ عذاب دے دیتے ہیں. تو یہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اتنے لوگ جو بلا تفریق اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کوئی عذاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ جو دنیاوی معاملات ہیں نا، زلزلے آنا، سیلاب آنا، یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک کہتے ہیں آزمائش ہوتی ہے کہ تم سنبھل جاؤ، ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، سنبھل جاؤ. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کے بار بار بندے کو اور پوری ایک قوم کو معاملات دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری اس پورے جو میرا یہ ناول ہے اور میری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے علم سے یا میری ان باتوں سے یا میرے اس ناول سے اللہ تعالیٰ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے اگر کوئی واپس آ جائے نا تو میرے لیے اس کامیابی یہی ہے میری. اور ہر مسلمان کا یہ فرض عین ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں چاہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لانا. جس طرح کسی بھیڑیے کی بھیڑیں کھو جاتی ہیں اور لوگ اس کا بھلا کرنے کے لیے اس کو واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو سب کو نوازنے والا، کوئی ذات اللہ تعالیٰ کا بھلا نہیں کر سکتی، نہ کوئی ذات اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے ہم اپنی عاجزی اور اپنی جو ہے وہ ایک درجہ بڑھانے کے لیے اللہ کا یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو بھی اس طرح کے منکر ہوں بھاگ جائیں ان کو تم لوگوں نے ہدایت کے راستے کے بارے میں بتانا تھا کہ قیامت والے دن وہ یہ آرگومنٹ نہ کر سکے کہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے بعد آگے ایک لائن ہے پھر لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. یہ پوائنٹ مجھے نا بڑا عجیب سا لگا جب وہ منظر کشی کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے، لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، الزام تراشی کر رہے ہوں گے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس دن حاملہ خواتین اپنے بچوں کو گرا دیں گی، نوجوان
جو ابھی بچے ہوں گے ان کی داڑیاں اور بال سفید ہو جائیں گے. تو وہاں پہ یہ منظر نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کو گالی دے سکیں. ہمیں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی. باپ بیٹے کو بھول جائے گا, بیٹا باپ کو بھول جائے گا. تو میں ان کی اس جو ہے نا وہ بٹ ایک کہانی ہے, انہوں نے ایک کہانی کی طرح ریپرزینٹ کی ہے, یہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں یہ پڑتا. تھا یہ یہ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو مطلب جس طرح سے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں، یعنی مثال کی بات ہے نا، جیسے ہمارے یہاں یا کلچر ہے جو بڑے بڑے پیر بنتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کو مطلب کہتے ہیں کہ جی آخرت پہ یہ ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، تم تو بخشے بخشائے ہو. وہ لوگ لڑائی کریں گے کہ تم لوگوں کی وجہ سے دیکھو ہم لوگ بہکے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ برا وقت آیا ہے. تو قرآن کی بھی کچھ آیات کے اندر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب مطلب یہ جو ہے نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم سارے کے سارے مطلب جاؤ گے نا. تو یہ ہوں اس میں بھی قیامت والے دن وہ جہنم میں بھی اس طرح سے لڑیں گے اور یہ حشر کے میدان میں بھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر الزام دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جی 50,000 سال کا وہ دین ہونا ہے. 50,000 سال بالکل. میں، اور وہ یاداشت بھی، میموری بھی وہی ہوگی. اور میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ جس معاشرے میں جن لوگوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کو سامنے دکھائے جائیں گے. تبھی تو وہ کہتا ہے کہ وہ آگے اسٹوری میں بھی آئے گا. اور ویسے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ مطلب جن کو بہت نیچے سمجھتے تھے، جن کو بہت غریب اور جن کے اوپر آپ کہتے تھے کہ یہ تو کامیاب نہیں ہے، ان کو وہ دیکھیں گے کہ وہ کتنے کامیاب ہیں لوگ، یہ تو بہت بالکل. کامیاب لوگ ہیں. تو یہ جو الزام تراشی اور جو لڑائی جھگڑا ہے یہ ان کے لیے کریں گے جن کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں. ہوں، بالکل. وہ جن کی پیروی کیا کرتے تھے اور اس کو جی، جن اللہ کی تعالیٰ پیروی. اس کو ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے جو جن کو تم دنیا میں میرے شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اس کے بعد ان جی کو جو ہے وہ ہلکے پڑ جائیں گے کہ ہم تو ان کی وجہ سے مارے گئے. اور دو دوستوں کا قصہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بھی بیان کیا جاتا ہے. جب ایک دوست دوزخ میں ہوگا اور دوسرا بچ جائے گا, وہ کہے گا ہائے میں تو مارا جاتا اگر میں تجھے تیری بات مان لیتا. تو جزاک اللہ. اس کے بعد یہ جو آگے اس میں ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی یہ بک, بالکل ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. اور کچھ لوگ بعد میں بھی ہوگی جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے انہوں نے بھی نہیں پڑھی ہوگی. اس کے لیے میں خوشی کرتا ہوں کہ وہ اس میں سے جو ایک بیسک پوائنٹ ہے نا, ایک جو ایک پورا پیراگراف, وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ابھی اس میں ریکارڈ کرنے کے لیے پڑھا جائے, تاکہ ان کو جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا ریدم اور اس کی جو تھوڑی بیسک سینس سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس میں نے ایک دو جو ہے نا وہ پیراگراف سیو کیے ہیں, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. جو صالح صالح کا وہ جو اس کا نیک فرشتہ, نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا نا, وہ اس کو وہ عبداللہ, وہ عبداللہ ایک نام انہوں نے رکھا ہے کہ اللہ کے بندے, ٹھیک ہے, اللہ کے بندے ہے نا. تو وہ یار یہ بتاؤ, جو وہ فرشتے سے پوچھ رہا ہے عبداللہ, یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ کیوں لگائے گی؟ بات یہ ہے عبداللہ, وہ جواب دے گا, بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے. آپ نے اس کو صرف امیجن کرنا ہے, یقین مانے بندے کا جو ہے نا وہ روح کانپ جاتی ہے کہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں. میں جو ابھی یہ اٹینڈ کر رہا ہوں اس کا بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ میں ایک وہاں پہ گیا تھا, بیٹھا ہوا تھا اور میں نیک باتیں یا بد باتیں سن رہا تھا, میں کسی انٹینشن سے گیا تھا, یہ بھی لکھا جا رہا ہے. یہ امیجنیشن ہی بڑی ایک جو ہے نا وہ دہلا دینے والی ہوتی ہے. بات یہ ہے عبداللہ کہ میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے, وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا, تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے. یہ ایک نیک بندے کی, ایک نیک بندہ جو ہے نا وہ بالکل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, اس کا ایک جو ہے نا وہ ایک منظر پیش کر رہے ہیں. تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے, کبھی اللہ کا ذکر, کبھی اس کی یاد میں آنسو, کبھی انسانوں کے لیے دعا, کبھی نماز, کبھی اللہ کی راہ میں خرچ, کبھی خدمت خلق. کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پر ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی, اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا. تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا, لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں. اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں. ساحلے نے اس انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا. میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا, تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والے کے ساتھ کی, جو دوسرے جو گناہ لکھتا تھا وہ میرا گناہ لکھتا, مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا. پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا رہتا اور مجھے برا بھلا کہتا. تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں؟ آخر کار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائیں.
اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر مسکرانے کی نہ مجھے وہ یہ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ تو یہ وہ اس سے اپنا جو ہے نا وہ ایک کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوری میری آواز بند ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد آگے ایک اور ہاتھ میں ڈال لیا، تو اس کے بعد جب وہ اٹھاتا ہے اپنے مفادات کا، اچھا اس کے بعد اس میں ایک اور جملہ ہے کہ جو دنیا میں مصروف لوگ ہیں نا، جو اپنی جھونپڑیوں میں، وہ ایک منظر بیان کرتے ہوئے کہ جب قیامت آ جائے گی تو لوگ اپنی جھونپڑیوں میں جا رہے ہوں گے، کوئی کام سے چھٹی کر کے آ رہا ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، باپ اپنے بچے کو کوئی چیز لا کے دے رہا ہے، بزنس مین میٹنگ کر رہے ہیں، ڈرائیور گاڑیاں چلا رہے ہیں، سارے کے سارے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حکم آ جائے گا کہ قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک جملہ ایڈ کیا جو مجھے بہت حیران کن لگا، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اہل مذہب، ٹھیک ہے، جو کیا کہتے ہیں، جنہوں نے لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے مفادات اور بغیر پیسے کے کہیں پہ کوئی اپنا جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچاتے، بغیر پیسے کے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے، باقاعدہ پہلے انہوں نے بک کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے وہ ایک پیکج جو ہوتا ہے، تو اس کا انہوں نے بات کی کہ وہ بھی اس دن وہ مارے جائیں گے، وہ اسی اپنے جو مفادات ہیں نا ان کا تحفظ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اسرافیل جب اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیراگراف ہے چھوٹا سا، کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی، وہ عبداللہ جو ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی اور نکاح کی امیدیں باندھے رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑے کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے، مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگیں، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزور کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سر راہ پڑے، نوٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے، مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں، گھر، کاروبار، رشتہ دار، نعت و اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں ہے، آج انسان سب کو بھول گیا، صرف ایک خدا کو پکار رہا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا، دہری اور ملحد بھی نام خدا کی دعائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی، بربادی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا، آخر کار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہو گئی مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا ہے۔ تو ہم اس زندگی کا جو نام رکھ بیٹھے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی وہ ہے جس کے لیے بنی آدم کو بنایا گیا تھا، بنی آدم کو جنت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس سے آگے، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، مطلب وہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین، وہ قبروں سے نکلیں گے ایزیلی، بالکل پرسکون ہو کر،
وہ اس کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا، اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت و اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی، بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر تانا سنا، ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی کا معیار بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے، اور یہ ان کے بدلے کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، غالباً وہی تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ ہمیں آپ کا زمانہ نصیب ہوا، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، تو ہم سب سے خوش قسمت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، تم میرے بعد تم لوگوں سے بعد میں جو لوگ آئیں گے نا، وہ تم سے بھی عظیم اور تم سے بھی مقدر میں بہتر ہوں گے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مجھ کو دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور وہ مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنے اولاد، اپنے مال، اسباب، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ تم لوگوں سے بھی عظیم ہوں گے۔ تو یہ جب میں نے پہلی دفعہ حدیث پڑھی تھی، لٹرلی میں اتنا موٹیویٹ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے تھے، ہمیں نہیں نبی علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اور اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر صدا کو سنتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تمہاری شاہ رگ جو اس سے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بت پرست اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح ہم سنا سکتے ہیں یا کس طرح، تو اللہ تعالیٰ جس بندے کے شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، اس کو کوئی پہنچانے کے لیے کوئی ٹیلی کام یا کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد جو فرشتہ ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔ میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا، اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام کی روح نکل رہی تھی تو ان کی حالت اس طرح ہو گئی تھی، اتنی مشکل سے نکلی تھی کہ میں نے اس کے بعد کسی بندے کو مرتے ہوئے جو اس کی تکلیف تھی نا، وہ مجھے کبھی کوئی نئی نہیں تھی، مجھے کوئی نئی چیز نہیں دیکھنے کو ملی کہ بڑی مشکل سے نکلی ہے، جب سے میں نے نبی علیہ السلام کی روح کو نکلتے دیکھا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا، مطلب وہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ جھیل کر گئے، انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اپنے سب سے پیارے دوست محبوب جو بھی تھے ان کو کہا وہی جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنی ہے، چاہے تمہیں موت آتی ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہماری اصل زندگی وہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مومن ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح اون میں سے، آٹے میں سے ایک بال کھینچ لیا جاتا ہے بالکل سکون سے، اور ایک کافر جو ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا منکر جو ہے، اس کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح اون، روئی جو ہے اس میں سے کسی ایک جو جس کو کہتے ہیں کیل نما کوئی چیز ہو گول، اس کو کھینچا جاتا ہے اور وہ اس طرح اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنے گھر والوں کو، اگر ہم نے عہد کر لیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے مرنے کے بعد ماتم مت کرنا، میرے مرنے کے بعد وہ بدعات، وہ برے کام، وہ غلط کام نہ کرنا جس کی تلقین، جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے ہمیں نہیں دی۔ تو ظاہری بات ہے، اولاد ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے میں نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور بس وہ یہی انہوں نے کہا ہوگا میری موت کی خبر پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض اور سماوات کے حضور پیشی ہے۔
اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا، میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی پرسنلی اپنے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ اگر جنت سے بڑھ کر کوئی آخرت میں کوئی چیز ملے گی نا، تو وہ اس خالق کا دیدار ہے جس کو دیکھنے کی پتہ نہیں کس طرح وہ ہم دیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جن لوگوں نے کچھ اچیومنٹ کی ہیں، ایلن مسک کو کیا وہ تو ایک بلینئر ہے، آئنسٹائن ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، وہ اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو ایسے رشک سے دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ اور اس کے علاوہ ہماری حالت تو کسی فلم ایکٹر، شاہ رخ خان، یہ وہ سب کو ان کو دیکھ ہماری حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے، ہم ان کا فین ہوتے ہیں۔ امیجن کریں وہ خالق جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اس کو دیکھ کر ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری مطلب کس طرح وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہمت دیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، ورنہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور ہے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ هو اللہ لا الہ الا ہو، یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے، آواز آئی، یہ کلام ہوگا جب اللہ تعالیٰ کلام فرمانا چاہیں گے نا تو یہ اعلان ہوگا۔ هو اللہ لا الہ الا ہو، یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہا ہے، آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا، میرا وجود سراپا گوشت تھا۔ جب عبداللہ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائی جا رہی ہے، اور ایک دکھایا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، دکھایا نہیں جا رہا، صرف ملاقات ہو رہی ہے اور ایک سجدے کا موقع دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کا نوع سما میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقف آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ کیا حقیقت؟ وہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ تو ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آ گئے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جا و جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ یہ اس کا بدلہ ہے، آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی۔ مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم کا وقت گزر چکا، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکھناتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا آردہ تو انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا مالک تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ انہوں نے ایک حدیث کو لیا ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے نہیں ملی، میں نے سنی ہے کہیں پہ، مجھے یاد آ رہی ہے مدھم مدھم سی، کہ جب نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کے اوپر ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اس وقت یہ تقیہ کلام ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ کیونکہ مجھے اس حدیث کا ریفرنس اور مجھے یہ نہیں ملی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی، اور اس سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے جسے انہوں نے یہ اخذ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک لاسٹ ہے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں اپنا۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، میں نے رک کر سالے کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ وہ مقام ہے جب سب نکالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوں گے،
تو وہ اپنے سالے اپنے جو فرشتہ اس کے ساتھ جا رہا ہے عبداللہ، تو یہ سب سوچتے سوچتے وہ سوچ رہا ہے اپنے ذہن میں، سوال کر رہے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، کیوں اٹھایا گیا ہمیں. یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا. میں نے رک کر سالے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. میرے گھر والے کہاں ہیں، میرے رشتہ دار احباب سب کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ نظر کیوں نہیں آ رہے. سالے نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے معلوم نہیں وہ مجھ سے مت پوچھو. آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو سالے جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا. اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا. اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے، باقی لوگ بھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے. ابھی تم ابھی تو تم آگے چلو. اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبق و رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا. ایک منظر ہے جو آپ کے گھر والوں کو امیجن کر کے، اگر آپ کے بچے ہیں ان کو امیجن کر کے، اگر آپ کے والد والدہ کو امیجن کر کے آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا اگر اللہ نہ کرے کہ آپ تو جنت میں جا رہے ہوں گے یا آپ کا والد جنت میں جا رہا ہوگا، اور کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے آپ کو دوسری طرف لے جایا جا رہا ہوگا. میں امیجن کرتا ہوں میرے ڈیڈ، اگر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اور میں اپنے نیک امالوں میں گم سم رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے تو جنت میں اور ان کو اللہ نہ کرے لے جایا جائے، میری کیا حالت ہوگی. میری یقین مانے وہ ساری خوشیاں، وہ جو زندگی شروع ہوگی اس پہ سب پہ پانی پھر جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، وہ کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سفارش کا حق دیا جائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سفارش کریں کچھ لوگوں کی، اور میری سفارش سے 4 لاکھ لوگ بنا حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. آپ آپ سب ان 4 لاکھ لوگوں میں شامل ہونے کی دعا تو کر سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ آخرت کے دن یہ 4 لاکھ تعداد بہت کم ہوگی اور بہت تھوڑی ہوگی. تو آپ اپنے نیک اعمال جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو داخلہ ہے وہ نصیب فرمائے اور اللہ اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اپنا دیدار جو ہے وہ نصیب فرمائے. اور حوض کوثر پہ وہ ہمارا محسن جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے لیے صحرا میں اپنی سارا کچھ قربان کر کے اور ہمارے لیے یہ سارا کچھ کرتا رہا، اور اپنی مطلب امیجن کریں نبی علیہ السلام کے صحابہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں کنویں پہ جا کر روتے تھے کہ یا اللہ یہ وقت مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی کیا حالت ہوتی ہوگی. یہ وہ بندہ امیجن کر سکتا ہے جو اس چیز میں انوالو ہے، ہم وہ چیز امیجن نہیں کر سکتے. تو جزاک اللہ آپ سب نے اتنا جو ہے وہ حوصلہ اور اپنا صبر جو ہے وہ قائم رکھا. عبداللہ بکی بھائی انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. جی عبداللہ بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا بھائی، ایک دم الگ ہی انداز تھا. ویسے 2 کوشچن تھے میرے، ایک ہی ہے کوشچن. جیسے آپ نے جی بات کی تھی جان کی اور روح کی، کہ روح نکلتی ہے، جی تو مجھے کنفیوژن تھا یہ کہ کیا مطلب روح نکالی جاتی ہے یا جان نکالی جاتی ہے انسان کی. مجھ کو اس میں کنفیوژن، کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے یہ سنا تھا کہتے ہوئے ان کو کہ انسان کی ایکچوئل میں جان نکلتی ہے، اور روح کا ہاں تو یہ معاملہ میں نے نہیں سنا کبھی. نہیں روح پتہ نہیں، میں نے نہیں سنا، میں نے ڈاکٹر صاحب کہ احمد کا جان بیان الگ سنا ہے، پتہ چیز ہے، نہیں. کہ جان جی جی کنفیوژن مجھ کو بھی ہوا تھا، کیونکہ جان الگ چیز ہے. اب جیسے بچہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو جی کچھ مہینے ہوتا ہے نا کہ وہ صرف جاندار رہتا ہے، اس کی روح نہیں ہوتی. چوتھے مہینے میں پھر ایک فرشتہ جو ہے اس کے اندر جو ہے روح ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہوں ایسے تو نہیں کہ وہ مرا ہوا رہتا ہے، جو ایمبریو رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں اس کے اندر جان رہتی ہے، لیکن ہوں چوتھے مہینے پہ اس کے اندر روح آتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہی میرا سوال تھا کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو کیا اس ٹائم مطلب روح نکالی جاتی ہے جان نکالی جاتی ہے، کیونکہ اس میں کنفیوژن ہے مجھ کو.
سمجھ میں نہیں آ رہی ب- یہ بات. بہت کریٹیکل ہے بھائی. میں نے بڑا ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیسے, مجھے ان جی کا جی شاید مس ہو گیا. اچھا وہ جو ہم نے میں نے کبھی کیا تھا, مجھے نہیں امید ہم نے کسی نے بھی اس طرح سوچا ہو کہ جان اور روح, وہ تو بہت ڈیپ جا کے سوچتے تھے. مولانا اسرار اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. جی جو ہمیں حدیث میں اور قرآن میں وہ ملتا ہے نا, وہ جی قرآن میں تو آتا ہے جان کا بھی لفظ آتا ہے اور روح کا بھی, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو بھی میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی نا, تو اس میں روح کا ہے کہ روح ان کی نکالی جاتی ہے, روح اس طرح نکالی جائے گی, روح فلاں جگہ جائے گی, روح فلاں. جو جان کا لفظ ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں آئے گا, جان وہاں پہ جائے گی, جان وہاں سے آ رہی ہوگی یا یہ ہوگا. روح کا آتا ہے کہ روح نکالی جائے گی, پھر روح کو یہاں پہ لے جایا جائے گا, پھر روح کو یہاں پہ لے جایا جائے گا. تو یہ تھا. بٹ اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے مزید کہ جان اور روح میں کیا ڈفرینشیٹ کیا, مطلب پتہ نہیں کس طرح وہ کر رہے تھے. میں انشاءاللہ سنوں گا ان کو. اس کے علاوہ کوئی اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہے اگر کسی نے سنا ہے تو؟ صرف فاطمہ آپ؟ جی کیپٹن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں اچھا, جان کا تو میں نے یہ سنا ہوا ہے یہ کانسیپٹ, بٹ جہاں تک میرا لمیٹڈ نالج ہے, روح ہے جو نکالی جاتی ہے, اور جان جو ہے وہ جو جاندار ہیں, باقی کے جتنے جاندار ہیں ان کے اندر جان ہوتی ہے, ان کے پاس روح نہیں ہے. اللہ نے روح نہیں دی. روح جو امر ہے وہ صرف انسان کے لیے ہے, as far as I remember. اور وہی روح ہے جو ہماری ایکچوئل شخصیت ہے نا, جس میں آپ نے اس پہ پڑھا بھی تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جیسا پیچھے رہ جاتا ہے اور میری شخصیت ہے جو چلی جاتی ہے, تو ہماری آئیڈینٹی بیسیکلی وہ ہے. وہی اللہ نے کی حضرت آدم میں کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں, قرآن میں بھی مینشن ہے. تو وہی چیزیں جو جاتی ہے, تو وہ جو آپ نے بات کی ایمبریو کی, اس میں جان ہوتی ہے, تو میرا اندازہ ہے, میں اپنا اندازہ بتا سکتی ہوں. یہ جو پیتھولوجیکل لیول پہ جو سیلز ہیں ان کی گروتھ اینڈ ری گروتھ ہوتی ہے, کوئی چیز ہے وہ سسٹین ہو رہی ہے, فریش ہے, تو دیٹ از پروبیبلی لائف جو کہ پانی سے آ رہی ہے. لیکن روح اس کو وہ کر دیتی ہے, اس کو شعور عطا کر دیتی ہے. تو کانشیسنس جو ہے وہ شعور ہے وہ چلا جائے گا, اور پیچھے جو ہے جسد رہ جائے گا جو ایونچولی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے. So that's what I also remember. But یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا بہت یہ سنا تھا, ان کا ایک لیکچر تھا جس میں شاید انہوں نے اسپرٹ کی بات کی تھی, سول کی بات کی تھی, نفس کی بات کی تھی, اور باڈی کی. تو وہ کافی سو لمبا ان کا لیکچر ہے, میں بھی اس کو ریویو کرنا چاہیے. ڈاکٹر سرار احمد کا کیپٹن. جی جی ڈاکٹر اسٹار کا. ہاں اور اچھا. اس میں تھوڑا سا نا کچھ اسکالرس کا تھوڑا یہ تھا کہ انہوں نے اسپرٹ کو الگ کیا ہوا ہے, الگ ڈیفینیشن دی ہے, سول کو الگ ڈیفینیشن دی ہے, اور نفس کو الگ ڈیفینیشن دی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ساری اچھا رقم بنتی ہیں جو باڈی کے اندر. ناٹ ایوری ادر اسکالر ریلیٹس ٹو اٹ, کیونکہ کچھ اسپرٹ کو روح ہی کہتے ہیں کہ وہ اسپرٹ اور سول از دا سیم. اور اچھا. کچھ آپ کو کرسچن وہ بھی ملیں گے جو اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں, اسپرٹ کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں. تو میں ڈھونڈتی ہوں وہ لیکچر, میں نے سنا تھا کافی پہلے, تو آئی ول ہاں شیئر ہاں. ود یو. بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ, کافی انہوں نے ڈیپلی جا کے, اور انہوں نے نا باقاعدہ بات کی تھی اس میں ڈفرینٹ تھیولوجیز میں ان کی کانسیپٹ, اور پھر ریلیٹ کیا تھا. تو تھا تو بڑا اچھا. ڈیپ, نو ڈاؤٹ. اچھا اس میں ایکچوئل میں انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا تھا ڈاکٹر اشار احمد نے, اسی سے مجھ کو یہ کنفیوژن ہوئی تھی کہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ انسان کی جان نکلتی ہے, روح تو نہیں نکلتی. تو اس کی وجہ سے کنفیوژن تھوڑی ہو گئی تھی. نہیں, اس میں ویسے بھی کانٹرڈکشن اور اسکالرس نے دی ہے, کیونکہ انہوں نے اسپرٹ اور سول کو دو الگ ڈیفینیشن دی. تو اسپرٹ کو بیسیکلی جان کہا جا رہا ہے, اف آئی ایم انڈرسٹینڈنگ اٹ کریکٹلی, اور سول از دا جی روح. بٹ ناٹ مینی اسکالرز اگری ود دیٹ, ٹو واٹ آئی ریکال اینڈ ریمبر. لیکن جہاں تک بات ہے جو جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ, ان کو جو ہم دیکھتے ہیں یہ روح نہیں ہوتی, ان میں جان ہوتی ہے. تو جب آپ جی نے ذبح بھی کرتے ہیں تو اس کی جان جب نکل رہی ہوتی ہے, تو وہ بیسیکلی پیرش ہو جاتا ہے, اور روز محشر اللہ تعالیٰ ان میں واپس وہ جان ڈالیں گے. اور ان دونوں جس جانور نے دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کا حق مارا ہے, تو وہ اپنا بدلہ لے گا آن روز محشر. ان کو کہا جائے گا کہ اپنا بدلہ لے لو, اور بدلہ لینے کے بعد ان کو پیرش ختم کر دیا جائے گا. تو ان کی کوئی وہ نہیں ہوگی ٹرانزیشن انٹو جنہ اور اینی تھنگ,
except جی اصحاب کہف کا کتا, except him, ہاں he will get to go Jannah. Yeah. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا اچھا اس کے بعد کوئی اور اس پہ کومنٹ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا جی مقربین کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ جی اس کے بارے میں کیا مقربین 14 صالحین یہ مقربین ڈگریز ہے میرا خیال. نہیں ان کے بارے میں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں مطلب مقربین کیا کوئی الگ لوگ ہیں یا پھر جی وہ صدیقین نیک میں لوگ یا ہیں، نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ جو اس کا ہے نا جو مجھے یاد نہیں آ رہا ایسے اس پہ. مجھ کو جو بتایا گیا تھا وہ اس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ ایک ٹیچر کے فیوریٹ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں تو اپنے فیوریٹ جی جی اسٹوڈینٹ کو پاس میں رکھتا ہے ہمیشہ, تو اس طریقے سے کچھ بتایا گیا. تو کیا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہوں گے اللہ کے, مطلب وہ جنت جنت میں جو ہے بہت زیادہ پاس ہوں گے اللہ تعالیٰ کے؟ جی بالکل درجات ہیں علیحدہ علیحدہ. اس پہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کا روزانہ دیدار ہوگا. اس سے نچلے درجے جی والے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن کو ایک ہفتے کے بعد, اس کے بعد نیچے والے ان کو اس سے تھوڑا زیادہ عرصہ. اس طرح جیسے نیچے آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو وہ تو بالکل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں, مقرب ہیں. جی اوکے. یہ جو ہم التحیات جب پڑھتے ہیں تو درود شریف سے پہلے ہم ایک سورت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں پہلے صدیقین, شہداء اینڈ دین صالحین, رائٹ, کی کرونالوجی میں جی پڑھتے ہیں, اپنا درود پڑھتے ہیں. السلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس میں پہلے ہاں صدیقین آتے ہیں, پھر شہداء آتے ہیں, پھر صالحین آتے ہیں. I'm not wrong, مجھے کریکٹ کر دیجیے کہ 4 ڈگریز ہیں شاید. اینڈ میں نے کہیں سنا تھا کہ ان کو اس کی ڈیفینیشن سارے اسکالرز نے ڈفرینٹ دی ہیں, تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اسکالرز نے بتایا تھا کہ دیکھیں قربت کے لیولز ہیں نا یہ. تو اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ایسوسیٹیڈ یا قریبا میں دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے صدیق اکبر. تو صدیق اکبر نے جس طرح سے صاحب خدمت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے, تو انہوں نے جو بات کہی انہوں نے اس کے اوپر اطاعت فرمائی. سب سے پہلے تو وہی تھے نا جو ہر بات پہ اگری کرتے تھے. اور ان کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہی واز دا موسٹ فروٹفل رائٹ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. So that is the highest degree. وہ جو لوگوں میں وہ کوالٹی پائی جائے گی صداقت کی, they will most likely be on the topmost level. But in the company of those صدیقین جو اپنی زندگی میں ہر لمحے انہوں نے صدق سے کام کیا. پھر شہداء جنہوں نے اپنی جان ڈفرینٹ طریقوں سے اپنی سب سے قریبی چیز جو ہے اللہ کی راہ میں بغیر کسی اس کے ریٹرن کے نچھاور کر دی. تو وہ سیکنڈ ڈگری آف کیٹیگری آ جائے گی. اینڈ دین صالحین یہ جنہوں نے نیک کام کیے, نیک کاموں کی بھی ڈیفینیشن ہے کتنی نیکیاں آپ نے فرمائی انسانوں نے کی ہیں. تو ان کی زندگی میں سے آئی تھنک حضرت ابوبکر صدیق, دین حضرت علی کو شہداء میں شمار کیا جاتا ہے, صالحین میں I believe حضرت عثمان غنی, and I think there is one more degree جس جی میں حضرت عمر کو وہ کرتے حدیث ہے اس ہیں. پہ. میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام کا جو احد پہاڑ تھا اس پہ چڑھے تو وہ کانپنے لگ گیا, تو نبی علیہ السلام نے اس پہ پیر مار کے کہا کہ رک جا, تجھ پہ ایک صدیق 2 شہید ہی تو کھڑے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا تھا حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شہید کا, اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق بھی. یہ 4 جو بندے تھے نبی علیہ السلام, ایک نبی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور 2 شہدائی تو تیرے اوپر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. So yeah, so this could be a way to look at it. سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ. جزاک اللہ آپ سب کا جنہوں نے جوائن کیا. آپ سے جو ہے وہ بات کر کے بہت اچھا لگا. تو